بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین عدد خلقہ وزنة عرشہ ورضاء نفسہ ومداد کلماتہ ومنتہى علمہ وجميع ما شاء وخلق وزرع وبرأ عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي بيده الخير وهو على كل شيء قدير وهو السميع البصير وهو حي لا يموت وإليه المصير وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله حبيبه وخليله نجيه وصفيه وخير خلقه وارسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي وآله وعلى أئمته وبارك وسلم وصل على عباد كل شيء خير. حضور سرور کائنات علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کی روشنی میں گفتگو کرنے کے لیے دعوت دی گئی ہے پیشہ اور ذات کی تقریم کے موضوع پر. حضور سرور کائنات علیہ السلام تو بناء تخلیق کائنات ہیں. آپ کی سیرت طیبہ بنی نوع انسان کی جملہ زندگی کے گوشوں پر محیط ہے. کوئی گوشہ ایسا نہیں کہ جس کے لیے قرآن معظم میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رہبری اور رہنمائی عطا نہ فرمائی. اور وہی قرآن معظم کی روشنی میں حضور سرور کائنات علیہ السلام کا سیرت طیبہ ہے، آپ کی سیرت مطہرہ ہے. اور الحمدللہ اس پر ہمارے ہاں صاحبان علم اور حاملان عرفان مختلف مقامات پر گفتگو بھی کرتے رہے ہیں. آج اس ضمن میں کوئی اضافہ بھی ممکن نہیں، لیکن ابتداءً جو مصطفی تحریک کی تعارف میں باتیں بتائی گئی ہیں وہ بڑی قابل فکر ہے. جہاں تک کہ اس موضوع گفتگو کا تعلق ہے پیشہ اور ذات تکریم، تو ذات کی تکریم سے تو قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ تم میں سب سے زیادہ اکرم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. اور حضور سرور کائنات علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. لیکن یہ جو ہمارے ہاں تضاد آیا ہے کہ جس نقطے کی وضاحت قرآن حکیم قرآن معظم نے 14 صدی پہلے کر دی، اور جس کی روشنی میں حضور سرور کائنات علیہ السلام کی خود ذات مقدسہ پوری بنی نوع انسان کے لیے ایک ہدایت بنا دی گئی. اور آپ کی اسوہ حسنہ کی روشنی میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، علماء اعظام، ہماری تو الحمدللہ 14 صدیوں پر محیط تاریخ اس امر کی شاہد ہے کہ ہم نے نہ کبھی کسی مقام پر پیشے سے متعلق کوئی امتیاز برتا ہے، نہ کسی ذات کے معاملے میں ہمارے ہاں کوئی شبہ رہا ہے. لیکن آج ہے، اسی لیے تو اس کی ضرورت یہاں محسوس ہوئی ہے مصطفی تحریک. آج ہمارے معاشرے کے اندر پیشے کا امتیاز بھی موجود ہے. ذات کی تقریب پر بھی
ہمارے ہاں تضاد پایا جاتا ہے، ان حقائق سے ہم لوگ نظر انداز کو ہم نہیں کر سکتے، اور شاید اسی لیے اس موضوع پر مجھے دعوت دی گئی ہے کہ میں کچھ یہ ناچیز اظہار خیال کرے۔ ہمارے معاشرے میں ایک وہ طبقہ ہے کہ جو مذہبی ہونے کے باوجود پیشے اور ذاتی تکریم پر ایک دوسرا تصور رکھتا ہے۔ ہمارے ہی مذہب میں، ہمارے مسلمانوں میں ہی وہ طبقہ ہے جو اس سے بیزار بھی ہے، اور مسلمانوں میں ہی ہمارے ہاں وہ بھی طبقہ ہے کہ جس کے ہاں مادیت کا عروج ہے، وہاں نہ پیشے کا سوال ہوتا ہے، نہ ذات کی تکریم ہوتی ہے۔ جس کے پاس بڑے بڑے 2 کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں، اس کو ایک سید بھی اپنی بیٹی دینے کو تیار ہے۔ یہ ہمارے اپنے معاشرے کی موجودہ حالت ہے۔ ہاں، یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے کہ اگر ایک سید غریب ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، صاحب حیثیت نہیں ہے، تو بڑے سے بڑے عاشق رسول اس کو ترجیح نہیں دے گا، دوسرے کو دے دیتا ہے۔ تو اس موضوع گفتگو پر حضور سرور کائنات علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے کچھ گوشوں کو پیش کر دینے سے، چونکہ وہ تو ہمارے یہاں الحمدللہ صاحبان علم، اور یہاں بھی الحمدللہ صاحبان علم بھی بیٹھے ہیں، حاملان فکر بھی بیٹھے ہیں، یہاں اچھا مجمع ہے، یہ تو ہم گفتگو کرتے رہے۔ اصل چیز جو ہے وہ بات تمناؤں سے، آرزوؤں سے نہیں بنی ہے۔ ہمیں سوچنا یہ ہے، جس طرح کہ ہم پاکستان کو قائم تو کر لیا، لیکن جب سے پاکستان قائم ہوا ہے، ہم یہ تمنا اور آرزو کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ساتھ یہاں نظام مصطفیٰ قائم ہے، اور الحمدللہ نظام مصطفیٰ کے لیے ہمارے ہاں بے مثال قربانیاں بھی دی گئیں۔ کوئی کہتا ہے حکومت الہیہ یہاں قائم کی جائے، کوئی کہتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کا نظام عدل قائم کیا جائے۔ مسلسل باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ لوگ ہمارے ہاں جو صاحبان اقتدار تھے اور جو اسلام کو یہاں نافذ کرنے کے لیے چلے تھے، میں نے الحمدللہ ان کو بڑے قریب سے سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے، اور حضور سرور کائنات علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو بھی ڈباتے ہوئے دیکھے۔ لیکن انہی کے دور اقتدار میں جہاں فیڈرل شریعت کوڈ قائم کی گئی، وہیں اسی فیڈرل شریعت کوڈ کے لیے انہی کے دور اقتدار میں یہ قانون بھی پاس کر دیا گیا کہ فیڈرل شریعت کوڈ کے فیصلے کے خلاف اگر کوئی اپیل سپریم کورٹ کے اندر داخل کی جائے گی تو اس کا اسٹے آٹومیٹکلی ہو جائے گا۔ عدالت سے اسٹے لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آٹومیٹکلی ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں فیڈرل شریعت کوڈ نے آج سے 5-6 سال پہلے، جبکہ ڈاکٹر تنزیل الرحمان اس کے چیف جسٹس تھے، سود کے خلاف ایک بڑا اچھا فیصلہ تھا، وہ چھپ چکا ہے، سب جگہ آ چکا ہے، مدلل فیصلہ ہے۔ قرآن اور حدیث کے کوٹیشنز ہیں، ہمارے معروف مسلم مفکرین کی کتابوں سے کوٹیشن، ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن جب وہ فیصلہ ہوا تو یہی وزیر اعظم صاحب کی حکومت تھی، اسی حکومت نے اس فیصلے کے خلاف اپیل لکھوا کے ڈبے میں ڈال دی، اس پہ ہو گیا۔ اب یہ حکومت آئی، بلا شبہ انہوں نے شریعت کے نفاذ کے لیے قدم اٹھایا ہے اور کچھ اچھے بھی قدم اٹھائے ہیں۔ مجھے ان سے کوئی، نہ میں سیاسی آدمی ہوں نہ میں اس پر کرتا ہوں، بلکہ سیاسی باتوں میں بہت سی باتوں سے اتفاق بھی کرتا ہوں۔ میں تو صرف اس نقطے کی وضاحت یہاں کر رہا ہوں کہ جناب جب یہ حکومت آئی تو اب
آپ ہی نے تو وہاں اپیل کر کے اس کو ختم کرایا. اب لوگوں نے کہا، ہماری مذہبی پارٹیوں نے کہا، اداروں نے کہا کہ جناب اس کو تو ختم کیجیے. جناب ایک درخواست لگا دی گئی سپریم کورٹ کے اندر کہ ہم اس اپیل کو واپس لیتے ہیں اور شریعت کورٹ میں درخواست لگائیں گے کہ وہ ہم کو طریقہ بتائیں. اب بتائیے آپ. لہذا یہ جب درخواست گئی ہماری سپریم کورٹ کی شریعت بینچ کے سامنے، موجودہ جو بینچ آج کل اس کی سماعت کر رہی ہے، انہوں نے کہا یہ کیا مذاق لگا رکھا ہے، اپیل کوئی نہیں واپس ہوگی، ہم اسی اپیل پر فیصلہ دیں گے. میں نے یہ بات سیاسی طور پر آپ کے سامنے نہیں لایا، بلکہ یہ بات میں اس لیے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ہماری معاشرے کے اندر سوچ اور فکر میں جو یہ تضاد ہے وہ کیوں ہے. مجھے سیاسی اعتبار سے ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں، میں صرف اس نقطے کو لا رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں تضاد ہے وہ کیوں ہے. ایک طرف ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اسوہ حسنہ پر گفتگو کرتے ہیں اور اس میں ہمارے خلوص کی اور ان باتوں کی کوئی کمی بھی نہیں، ہم لوگ دل سے چاہتے بھی نہیں. دوسری طرف ایک وہ طبقہ ہے جو اس سے اتفاق کو کرتا ہے لیکن اس پر عمل کا پیرا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تضاد ہمارے یہاں کیوں ہے؟ ہمارے ہاں اس تضاد کے ساتھ دو کلچر ڈیولپ ہوئے ہیں. کلچر کا لفظ جو ہے وہ اس ایک صدی دو صدی کے دوران میں آیا ہے. پہلے اس کو ہم تہذیب اور تمدن کے نام سے کہتے رہے ہیں، اب ان ساری چیزوں کو جمع کر کے اس کو کلچر کہہ دیا گیا. اب اس دور میں یوں بھی آپ اگر عالمی سطح پر دیکھیں تو یعنی اب دوسری جنگیں تو ختم ہو گئی، اب کلچر کی جنگ چلی آ رہی ہے. آپ حضرات صاحبان علم بیٹھے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 10-12 سال پہلے جب وہ مسز تھریچر وزیر اعظم تھی تو مسز تھریچر نے نیٹو کی کانفرنس میں یہ بات کہی تھی کہ یہ اشتراک کی کمیونزم اب یہ تو کلچر ختم ہو رہا ہے، لیکن اب ہمارا جو مقابلہ ہے جو ہمیں زیادہ خطرہ ہے وہ اسلامک کلچر سے ہے. نکسن صاحب نے بھی اپنی کتاب میں یہ بات کھل کر کہی ہے. جب یہ عراق پر حملہ ہوا امریکہ نے اور اس کو تہس نہس کر ڈالا تو جناب بش صاحب نے کہا جی اب ہمارا ورلڈ آرڈر آئے. کون سا ورلڈ آرڈر آیا؟ اس کی کوئی وضاحت نہیں، وہ یہی کلچر ہے. آج جو جنگ ہو رہی ہے وہ اس بات کی ہے کہ ویسٹ جو ہے وہ اپنا کلچر ساری دنیا کے اوپر نافذ کر دے اور اس کے مقابل جو ہے وہ صرف اسلامی کلچر ہے. اچھا، اسلامی کلچر کی یہ بات یہ ہے کہ ہم خود اپنے ہاں گھر میں اپنے طبقے کو دیکھتے ہیں، اپنی قوم کو دیکھتے ہیں تو یہاں ہمارے کلچر کے اندر تضاد ہے. ایک طبقہ اسلام پر عمل کر رہا ہے، دوسرا نام دے رہا ہے لیکن اس کی جو قبلہ و کعبہ ہے وہ واشنگٹن اور لندن بنا ہوا ہے. ہمارے اپنے مسلمانوں کے اندر ہے. اس نقطے کو آپ صاحبان علم غور کریں. کلچر کی بنیاد علم پر ہوتی ہے. ہر کلچر کی بنیاد علم پر ہے. اسلام کی کلچر کی بنیاد بھی علم پر ہے، ویسٹ کے کلچر کی بنیاد بھی علم پر ہے. ویسٹ ہمارے کلچر سے اختلاف کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے کلچر کی بنیاد جس علم پر ہے اس کو وہ قبول نہیں کرتا اور اپنے اس علم کو جس پر اس کے کلچر کی بنیاد ہے وہ ہم پر نافذ کرنا چاہتا ہے. اور وہ علم اور اس علم کی بنیاد پر استوار ہونے والا کلچر اور اس کی فکر ہمارے ہاں دور غلامی سے ہمارے مزاج میں رچ بس گئی. تو اب ہمارے گھر کے اندر موجود ہے.
یہ تضاد جو ہمارے ہاں آ رہا ہے وہ اس کی بنا پر آ رہا ہے۔ اس کا حل قرآن معظم نے 14 صدی پہلے دے دیا تھا۔ اصل چیز یہ ہے غور کرنے کی کہ تمنا اور آرزو کرنا تو ہر ایک کی بات ہے جو ہم کم از کم 50 برسوں سے تو اس ملک کے لیے کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن تمنا اور آرزو کو قابل عمل بنانا جو ہے وہ صرف باتوں سے نہیں ہوتا۔ یہ تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق ہم یہ کریں گے، آپ کے اسوہ حسنہ پر یہ کریں گے، اس حدیث مبارکہ کی روشنی کو اگر ہم اپنا لیں تو ہماری ساری دنیا بدل جائے۔ یہ باتیں اپنی جگہ بالکل حقیقت ہے، وہ حدیث بھی موجود ہیں، انہوں نے لوگوں کی زندگی میں انقلابات بھی لائے ہیں، اس سے کوئی وہ نہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود نتیجہ وہ نہیں آ رہا۔ اصل چیز یہ ہے کہ تمنا اور آرزو کے پیچھے جب تک کہ کوئی قوت متحرکہ نہ ہو، ڈرائیونگ فورس، اس وقت تک کوئی بھی تمنا اور آرزو جو ہے وہ ہماری حیثیت نہیں دیتی۔ ہم جو ہیں اس ڈرائیونگ فورس سے، اس قوت متحرکہ سے دور ہو چکے ہیں، اور اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے کہ جو ہماری ان تمنا اور آرزوؤں کو عملی حیثیت دینے کے لیے ناگزیر ہے۔ حضور سرور کائنات علیہ السلام کی بعثت سے قبل قرآن معظم نے اس کو ڈارک ایج کہا ہے، تاریک زمانہ کہا ہے۔ حضور سرور کائنات علیہ السلام کی بعثت کا غایت بھی یہ بتائی گئی ہے کہ آپ لوگوں کو، بنی نوع انسان کو تاریکی سے روشنی کی طرف لائیں۔ حضور سرور کائنات علیہ السلام کی بعثت سے قبل خود مکے کے اندر، قریش قبائل کے اندر وہاں کوئی دولت کی کمی نہ تھی، وہاں لوگوں کے پاس بڑی بڑی دولتیں تھیں، بڑے بڑے سردار لوگوں کے پاس ہر چیز موجود تھی۔ پھر اس کو تاریکی سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے؟ ادھر یورپ میں دنیا کی سپر پاور رومن امپائر موجود تھی، ادھر پرشین امپائر دنیا کی دوسری سپر پاور موجود تھی، لیکن قرآن جو ہے وہ ان کو تاریخی عہد سے تعبیر کر رہا ہے۔ تاریخی عہد سے کیا؟ وقت کیونکہ مختصر بات طویل ہو جائے گی۔ وہ ذہنی و فکری تاریخی کیا تھی کہ ایک طرف لوگ زبان سے کچھ کہتے تھے، عمل کچھ کرتے تھے۔ قرآن معظم بتا رہا ہے کہ کسی کے گھر بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کا زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور وہ بھول جاتا تھا کہ وہ بھی کسی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے، کسی کی دوسری کی بیٹی بھی اس کے گھر کے اندر موجود ہے، اور ایک بیٹی نہیں بلکہ وہاں تو اس دور میں یہ تھا کہ جو جتنا بڑا سردار ہے وہ جتنی بھی اپنی بیویاں رکھ سکتا تھا بیویاں رکھتا تھا۔ اور دوسری ایک اور حقیقت جو قرآن نے بیان کی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں بھی آئی ہے، کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس کا جو بیٹا اس کی جگہ لیتا تھا، اس کے حصے میں اس کی سوتیلی مائیں بھی وراثت میں آ جاتی تھی، وہ ان کو بھی تصرف میں لے جاتا تھا۔ اب اس کو کیا کہیں گے؟ ذہنی و فکری تاریکی کہیں گے یا کیا کہیں گے؟ ادھر یورپ کے اندر پورے رومن امپائر میں وہاں مردوں عورتوں کی منڈیاں لگی رہتی تھی، خود ہی عرب وہاں سے جا کے خرید کر لاتے تھے۔ اس طرح کی ذہنی و فکری تاریکی پورے عالم میں چھائی۔ حضور سرور کائنات علیہ السلام آئے، جیسا کہ قرآن نے فرمایا ہے، تو آپ کی آمد سے ساری دنیا کے تاریک گوشے
23 برسوں کے اندر روشن و منور ہوتے چلے گئے. 23 برسوں کے اندر. اسی تاریخ عہد کو جس کا میں نے قرآن کی روشنی میں آپ کی طرف توجہ دلائی ہے، اس کو مغربی مفکرین نے بھی تسلیم کیا ہے. لیکن وہ تاریخ عہد کو بتاتے ہیں 500 عیسوی سے لے کر 16ویں صدی عیسوی تک. تاریخ عہد پر وہ ہم سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن ان کی مدت ہے 500 عیسوی سے لے کر 16ویں عیسوی تک، جب کہ یورپ کے اندر بیداری آئی. اور اس بیداری کو روشنی دینے والے جو ہم تھے، ہم کو بھی انہوں نے اس تاریخی میں ڈال دیا. یورپ کے جو علمی گوشے روشن و منور ہوئے، وہ اس پہلی کی تو درسگاہوں سے، تعلیم گاہوں سے ہوئے ہیں، اور اس حقیقت کے وہ خود معترف ہیں. آج بھی وہ حضور سرور کائنات علیہ السلام کو اپنے 100 ہیروز پر ٹاپ پر دکھاتے ہیں. آج بھی لنکن میں سرور کائنات علیہ السلام کا نام ٹاپ پر لکھا ہوا ہے. تو ایک طرف یہ حقیقت تسلیم کرائی جا رہی ہے، دوسری طرف یہ تاریخی کو بتایا جا رہا ہے. قرآن نے انسانیت کی ڈاک ڈیٹ حضور سرور کائنات علیہ السلام سے پہلے ہی بتا دی. تم نے ہمارے کم از کم 1000 سال کے بعد اس کی نشان دہی کی ہے کہ 500 عیسوی سے لے کر 16 عیسوی سے. یہ فرق کیا ہے؟ یہ دونوں کا فرق جو ہے وہ علم کا فرق ہے، مذہب کا فرق نہیں ہے. چونکہ مغربی مفکرین اپنی علمی روشنی کے دور کو یونانی مفکرین سے ملاتے ہیں، ارسطو سے، افلاطون سے اور ان سب سے. ان لوگوں کے علم کی بنیاد جو تھی وہ ان کے گمان اور تخیلات پر تھی. الہامی علم ان کو اس وقت موجود تھا، لیکن ان مفکرین نے کائنات میں اپنے ذہن سے، اپنی فکر سے، اپنی سوچ سے، اپنے تخیلات سے اس کو سوچا. اور جتنی تھیوریز، نظریات، تفکرات یونانی مفکرین نے دیے، وہ 500 عیسوی تک ان کا اثر عیسائی دنیا میں قائم رہا. اس کے بعد ان کے ہاں تھیوکریسی آ گئی، جس کو کہ وہ پھر ڈارک ایجز سے تعبیر کر رہے ہیں. اب اس کے بعد وہ ان کے ہاں جو یہ موجودہ دور جس کو وہ اپنی بیداری سے تعبیر کر رہے ہیں، یہ 16ویں 17ویں عیسوی میں شروع ہوا. 16ویں 17ویں عیسوی کے بعد انہوں نے ہماری ملت مسلمہ کے ایک ایک ملک کو غلام بنا لیا. ہم نے بھی وہی غلامی کے دور دیکھے. سلطنت مغلیہ کے آخری دنوں میں بر صغیر کے اندر انہوں نے اپنی تعلیم رائج کی. ہمارے وہ علماء، وہ مفکرین جنہوں نے کہ بر صغیر کے مسلمانوں کو کئی صدی تک ذہنی و فکری رہبری اور رہنمائی کی تھی، ان سے علم چھین کر ان کو جہالت کی گھرگاہوں میں پھینک دیا گیا، اپنا علم نافذ کر دیا گیا. جو اس سے پہلے دور میں صاحبان علم تھے، جو درباروں میں ہر جگہ نوکریاں ان کو بڑے بڑے منصب ملا کرتے تھے، اب وہ چھوٹے سے بھی منصب کے اہل نہ رہے. ہم اور آپ اسی تاریخ غلامی کے دور سے گزر کر آئے ہیں، اور آج تک ہماری اپنی سفروں میں وہی ذہنی و فکری غلامی چلی آ رہی ہے. قرآن معظم نے واضح الفاظ میں صرف اس علم کو علم کہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات عظمیٰ ہے. الحمدللہ صاحبان علم بیٹھے، آپ نے پڑھا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر شے اس کے علم کا احاطہ کیے ہوئے. وہ تو خلاق کائنات ہے، اس نے تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے، ہر چیز کا علم اس کے پاس موجود ہے. اس علم سے ماسبہ کو قرآن زن سے تعبیر کرتا ہے، زوئے نون. زن کے معنی کیا ہے؟ گمان، تخیلات. قرآن معظم کہہ رہا ہے کہ
تمہارے بہت سے زن گناہ ہوتے ہیں. یہ مغربی علم جو آج مغربی کلچر کی بنیاد بنا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ وہی تخیلات، وہی زن جس کو قرآن 14 صدی پہلے رد کر چکا ہے. یہ وہی زن و تخیلات ہے. یہ خود اسی سے انتہا آئیڈیولوجی کا لفظ آیا ہے. یہ خود اسی سے انہوں نے اس کو راشنل نالج کہتے ہیں. یہ ریئل نالج کو وہ نہیں مانتے، راشنل نالج کو مانتے ہیں. ہم ذہنی و فکری طور پر آج تک مغرب کے ان تفکرات سے اور نظریات سے مغلوب چلے آ گئے. آج تک ہمارے ہاں ایک فرد نہیں ہوا حکومت کی سطح پر کہ جس نے ببانگ دوہل یہ کہا ہو کہ ہم صرف ایک علم قرآن کو تسلیم کرتے ہیں اور کسی علم کو نہیں مانتے. عزیزان گرامی، وقت ختم ہو گیا. میں ایک بات کہتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا اور آپ کی توجہ اس طرف دلاؤں گا کہ دیکھیے، مغرب کا کلچر جو مغربی علم پر ہے، وہاں یہ ہے کہ کوئی ماں باپ اپنے بچے کو مار نہیں سکتے، پیٹ نہیں سکتے. ابھی پچھلے دو اخبار میں خبر آئی کینیڈا کے حوالے سے کہ بچہ گھر میں پڑھ رہا تھا ہمارے پاکستانی کا. اس کا دوست آئے تو اس نے اپنے بچے سے کہا کہ تم جاؤ وہاں جا کے دوسرے کمرے میں پڑھ لو. بچے نے کہا کہ نہیں، میں یہی پڑھوں گا. اس نے ذرا ڈانٹا، وہ خاموشی سے گیا، جا کر ٹیلی فون پولیس کو کیا. پولیس آئی، وہ پکڑ کر لے گئی. رات بھر باپ صاحب بند رہے، صبح انڈر ٹیکنگ دے کے واپس آ گئے. اور ہمارا قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہمارا علم کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی بڑھاپے کو پہنچے تو انہیں اف تک نہ کرو. عزیزان گرامی، ہم نے تو خود ادھر سے ان کو چھوڑ دیا ہے کہ جو ہماری ڈرائیونگ فورس ہے، جو ہماری قوت متحرکہ ہے، جب تک کہ ہم اس علم کو، اس قوت متحرکہ کو نہیں اپنائیں گے، ہم سیرت طیبات سے، آپ کے اسوہ حسنہ سے حقیقی معنوں میں فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا